نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈی کی ہڈلی توڑی جائے، پنڈلی کی؟ اچھا علی بھائی، اس میں اب یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی ماشاء فرما چکے ہیں اپنے لیکچر میں بھی کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ساروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو پھر مماتی لوگ ہیں وہ تو اس بات کی، ان کی بات تو ایک لحاظ سے یہ ہے نا کہ چلو جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی وہ کم از کم جیسے بازیوں کے معاملے میں آپ نے کہا کہ بھی ان کا موقف ایک ہے۔ اب ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بھی قائل ہیں لیکن کسی لحاظ سے اس حیات کا کوئی مقصد بھی نہیں بتا رہے۔ کون مماتی؟ جو اہل حدیث حضرات ہیں۔ چلو دوسرے تو مانتے ہیں نا جی ہمیں ان کے وسیلے سے رزق مل رہا ہے، وہ سن رہے ہیں اور جناب اسی وجہ سے ان کو پکارتے بھی ہیں مدد کے لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن چلو وہ زندہ تو ہے نا۔ لیکن اہل حدیث کا سمجھ نہیں آتا کہ یہ زندہ بھی مانتے ہیں اور کسی حوالے سے کوئی یعنی کہ ان کو پکارنا بھی جائز نہیں مانتے۔ پکارنا اس لیے نہیں جائز مانتے نا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے مدد کے لیے پکارنا۔ پکارتے تو ہیں، خالی پکارنا تو ٹھیک ہے، نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور اس حدیث سے حاضر و ناظر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے آگے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا۔ آپ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی ہمارا سلام پہنچتا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ قبر رسول پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کو کون انکاری ہے؟ کیا اہل حدیث سے السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں قبر رسول پہ جا کے؟ پڑھتے تو پھر جھگڑے ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے، نہ، نبی علیہ السلام ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھا کے گئے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سکھا کے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے تو کبھی میں نے کہا اشکالات مسئلہ 3 میں نے ریزالو کی ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے پکارنے کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو ایک ٹھکی دے دیتا ہوں، حضرت آدم افضل ہیں یا نبی علیہ السلام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہوگی۔ اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا۔ تو ادھر تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، آپ کو کریں تو ہم، یہ تو عشق رسول ہے اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں، عقل والے تو عمریں گالتے ہیں، کہنا نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے اونجی عمرہ گالیاں۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا، آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں۔ اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں، میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں، میں غیر مستقل بذات سمجھ کے۔ یہ ساری ٹرمز میرے تو زیادہ تو کسی نے نہیں نہ جال حق جیڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے، یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں۔ تو اس کتاب کے جو وظاوس ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا، کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی ایف ایس سی میں 1994 میں، آج 2018 ہے۔ تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں، کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے، چلیں ادھر ہی آ جائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں، ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے۔ اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا، وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟
کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں چلے پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. سر پریکٹیکلی کون سا عالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلتا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلتا, تسی خود کھیل دے ہو. کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے, پنڈلی کی, تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں؟ ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں, میں اڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. آؤ پنو, جے میری پنڈلی توڑنے تواڈے عقیدے شرکیہ ٹھیک ہوندے میں توڑوانے سے تیار ہاں, تے تواڈی پنڈلی توڑوانی نال اگر ساڈے عقیدے ٹھیک ہوندے تو خدا دے واسطے قربانی کرو. تسی کہندے ہو ہم تو عشق رسول کے لیے گردن بھی کٹا دیں گے, پنڈلی توڑوا لو یار, پاکستان دے لکھاں لوگوں دے عقیدے صحیح ہو جان گے. شاہ جی تسی آندے ہو نا پھر منو آمد بھی خاص ہو جاندی جے, میں حسب حال شروع کر دینا اتنے تے خبرناک شروع ہو جاندا ہے. ٹھیک ہے, اب میری گل سن لو شاہ جی, بولنا نہیں ہن وچ, تسی طرفدار بنے ہو. میں عشق رسول کے لیے سب یہ کہتے ہیں میں گردن کٹوا لوں گا. میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں دنیا کے, بلکہ اب تو کروڑوں ہو چکے ہیں انجینئر صاحب کے بعد, تو کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کوئی عالم دین اپنی پنڈلی کی ہڈی نہیں توڑوا سکتا. توڑوائے, اس کا ویزا لگوانا ہمارا کام ہے, قبر رسول کے سامنے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہڈی جڑی بھی واپس لے آئے, سب سے پہلے ہم ان کے مسلک کو قبول کر لیں گے. اور اگر ہڈی نہ جڑے تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ ہمیں حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن ہمارے باپوں نے بتائی تھی. تو اڈا سارے دا کے خیال ہے کہ جڑ جائے گی, پاویں وہ کعبے لے جائے اتنے بھی نہیں جڑے گی. اگر سانو ایک ہوا نا کعبے لے جاؤ, تو کعبے دے رب دا بھی دعویٰ نہیں کہ میں توڑاں گا. قرآن میں کہیں آیا ہے کہ بچوں کے ختنے کرانے ہو تو مجھ سے دعا کرو, میں راتوں رات ختنے کر دوں گا. نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ ختنہ اس طرح کروایا جائے گا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. نبیوں کے ذریعے معجزات ظاہر ہوتے ہیں, وہ علیحدہ معاملہ. اور نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں, جب آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو پھر میں نے شاہ جی میں نے تو قلم ہی توڑ دیا, میں نے تو گورے والی بات کی ہے. اے گھوڑا تے اے میدان, ہن کیڑا بندہ تیار ہے گھوڑا بننے واسطے کہ اپنی پنڈلی توڑوائے؟ تو انہوں اسی لے جانے, تو چیک کر لیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں جڑے گی, تو اس کا مطلب ہے آپ حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن بیان کر رہے ہیں. اور کسی نعت خان کو لے جائیں, کسی اور کو لے گئے نا تو ہوگا یہ کہیں گے یار اصل عاشق رسول نہیں سی تا نبی علیہ السلام نے نہیں جوڑی. جڑا دنیا دا سب تو بڑا عاشق رسول دے نا, اور عشق رسول دا سب تو بڑا ٹھیکیدار بنے ہوا جے, وہ تمہیں سارے پتا ہے کہ کون کون نے آج کل ٹاپ آف لسٹ, ٹاپ 10 پاکستان کہڑے کہڑے نے, پورے ملک چ انہیں مجائی ہے جنہیں عاشقاں نے. انہیں جو کسی دی یار پن پن کے تے لے جاؤ تے جا کے یار اللہ دے بندو سارے نے کیدے صحیح کرا لو. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہم آپ کی ڈاکٹرین, کیونکہ آپ ہمیں وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں نا, تو ہم ان حدیثوں کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ سے ہی چاہتے ہیں کہ پھر اس کا تو حال یہی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے اس امتی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جو ان کے زمانے کا تھا, آج والے سے تو زیادہ رکھتے ہیں. آج والوں کی تو 7 دفعہ بشارت ہے صحیح ابن ابان میں کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کو 1 دفعہ بشارت, اور جو نہ دیکھے اور ایمان لائے 7 دفعہ بشارت. آپ تو زیادہ لاڈلے ہیں سر, آپ کی تو ہڈی یہیں پہ جڑ جانی چاہیے, وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.